اللہ اے اللہ اے اللہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اللہم صل علی محمد وبارک وسلم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، ابھی جو میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ کا چھوٹا سا حصہ بیان کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے تقریباً سب لوگ جانتے ہیں کہ اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ رب العزت کی اطاعت کی۔ آپ سب جانتے ہیں کل کا جو دن ہے 14 اگست 2022، اس دن آپ سب کو علم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس وطن کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ، انہوں نے اس وطن کو ایک الگ ایک مقصد کے لیے بنایا کہ اس وطن میں جو مسلمان ہیں وہ ہندوؤں سے علیحدگی اختیار کر کے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، ان کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، علیحدہ اپنی عبادت کریں، کوئی کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی تکلیف نہ دے سکے، کوئی ان کو کچھ کہہ نہ سکے، کوئی مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ اور اس کا بنایا کس لیے گیا تھا اور اس کا مقصد کیا تھا؟ صرف اور صرف اس کا ایک مقصد تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ادھر جو لوگ ہیں وہ یہ کلمہ کہنے والے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے ہوں۔ ان کا مقصد یہ تھا، اس لیے انہوں نے ہمیں ہندوستان سے الگ کیا، لیکن ہم نے ان کے مقصد پر ہی پانی پھیر دیا۔ اس کے علاوہ جو قرآن مجید ہم تلاوت کرتے ہیں، جس میں ہم بار بار یہ آیات پڑھتے ہیں کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اس کی بھی ہم مخالف جا رہے ہیں۔ ہمیں آزاد اس لیے کیا گیا تھا کہ ہم مساجد میں بیٹھ کے اپنی نمازیں پڑھیں، ساری نمازیں نوافل پڑھیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ لیکن اب کیا ہو رہا ہے، وہ مساجد جس کے لیے یہ بنایا گیا تھا پاکستان علیحدہ کر کے، وہ ساری مساجد ویران ہیں۔ فائدہ کیا ہوا؟ بنایا کس لیے گیا تھا کہ ہم صرف اور صرف ایک جٹ ہو کر رہیں، ایک مسلمان ہو کر رہیں، لیکن ہم آپس میں ایک دوسرے کی فرقہ واریت، آپس میں ایک دوسرے کی اتنی مخالفت، لڑائی جھگڑے۔ اس کے علاوہ کوئی بنایا کس لیے گیا تھا کہ مسلمان کی جو بچیاں ہیں، جو عورتیں ہیں، ان کی عزت محفوظ رہے، لیکن وہ بھی اب محفوظ نہیں ہے۔ کس وجہ سے محفوظ نہیں ہے؟ صرف اور صرف بے حیائی، بے پردگی کی وجہ سے۔ ہم اس پاکستان میں رہ رہے ہیں، لیکن ہم اس پاکستان کا حق ادا نہیں کر رہے۔
وہ کس طرح اس پاکستان کو میں نے بتایا کہ کس لیے بنایا گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر بنایا گیا، لیکن ہم ان جملوں میں جو اس کلمے میں جو جملے بیان کیے گئے ہیں، ہم اس میں سے جو پہلا لا ہے نا اس پر بھی ہم عمل نہیں کر رہے۔ کیا فائدہ ہمیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کسی بھی قسم کا کوئی گناہ کا کام نہیں کرنا، ہر قسم کے گناہ سے بچے رہنا ہے۔ تو جو چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ تمہیں آٹومیٹکلی معاف کر دیں گے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہو نہیں سکتا، ہم انسان ہیں نا، خطا کار ہیں، تو گناہ ہم سے ہونا ہی ہونا ہے، لازمی ہونا ہے، ہم بچیں پھر بھی ہونا ہے۔ یہ ہماری ایک جو سوچ ہے یہ بہت غلط سوچ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے اوپر اختیارات دیے ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ انسان کو خود اپنے قابو میں چلاتا ہے، لیکن ایک اختیارات یہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خود دیے ہوتے ہیں، اللہ انسان کو آزمانے کے لیے کہ انسان کیا کرتا ہے، اپنے آزمائش میں کامیاب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ کیا اللہ تعالیٰ نے کیا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من حسنۃ فمن نفسک، کہ جو تم کرتے ہو، جو نیک اعمال جو تم کرتے ہو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، لیکن جو تم برے اعمال کرتے ہو وہ تمہاری اپنی وجہ سے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف نہ لے کر جاؤ۔ یہ تمہاری اپنی مرضی سے ہیں، یا تمہاری اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہیں، جو تم کرتے ہو اس کی وجہ سے ہیں، جو تم برے اعمال کرتے ہو۔ تو اب یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کل جو شور شرابہ ہونے والا ہے، کل جو ہلا گلا مچنے والا ہے، اور جو کل انتہا قسم کی بے حیائی پھیلنے والی ہے، وہ آپ دیکھیں کہ اس دن کیا ہوتا ہے۔ اب اکثر بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ پاکستان جس مقصد کے لیے بنایا گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا جھنڈا چاند تاروں پر بنایا گیا، اس لیے بنایا گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لیکن ہمارے نوجوان نسل کیا کرتی ہے، ان کو کچھ کہا جائے آگے سے وہ غصہ کرتے ہیں کہ بھائی تم جو مرضی کرو، ہمارا کام ہمارے ساتھ ہے، تم ہمیں روکنے والے کون ہوتے ہو؟ ہمارا کام کیا ہوگا؟ صبح صبح ہم نے نکل جانا ہے موٹر سائیکلز لے کر، گاڑیاں لے کر، موٹر سائیکلز کے پیچھے سے سلنسر اتار کے اپنے سارے اپنے آپ کو تیار کروا کر سر پہ پٹی باندھی ہے، کس کی؟ چاند ستارے کی پٹی باندھی ہے، ہاتھ میں بینڈ پہنا ہے، چاند ستارے کا بینڈ پہنا ہے، ہاتھ میں جھنڈا پکڑا ہے، چاند ستارے کا جھنڈا پکڑا ہے، اور پھر بعد میں جو گاڑیوں میں جا رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ شیشے سارے کھلے ہیں، باہر کی طرف ہو کر بیٹھے، خدا نہ خواستہ ذرا سا سلپ ہو جائیں باہر گر جائیں گے۔ کس کا نقصان ہوگا؟ بچوں کا بھی نقصان ہوگا، والدین کا بھی نقصان ہوگا، بچوں کی پڑھائی کا نقصان ہوگا، ہر چیز کا، یعنی کہ جو بھی ہو سارا کچھ ہمارے سامنے ہے۔ اسی طرح یہ تو ہو گئے جو لڑکے کرتے ہیں، اب اسی طرح ہماری جو مائیں بہنیں ہیں وہ بھی اس طرح کے کام کرنے لگ گئی ہیں، گاڑیاں لے کے نکل جاتی ہیں گھر سے، منہ پر جھنڈا بنایا ہوا ہے، چہرے پر جھنڈا بنایا ہوا ہے، اور جاتی گھر سے کیا کرنے کے لیے؟ جی یوم آزادی منانے جا رہے ہیں۔ اب یہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ یوم آزادی کا مطلب کیا ہے؟ اس دن ہم آزاد ہوئے، کن لوگوں سے آزاد ہوئے؟ کافروں سے آزاد ہوئے، ہندوؤں سے آزاد ہوئے، عیسائیوں سے آزاد ہوئے، سکھوں سے آزاد ہوئے۔ جب آزاد ہوئے اس ذرا ہم نے کس میں سنا ہے؟ زیادہ تر ہم نے بڑوں سے سنا ہے کہ اس طرح ہوا، یہ ہوا، ہم اس طرح ہجرت کر کے آئے پاکستان میں، ہمارے ساتھ یہ ہوا۔ اب تھوڑی دیر اپنے آپ کو ان لوگوں میں ذرا شامل کر کے دیکھیں کہ جس طرح ہمیں بڑے بتاتے ہیں کہ ہمارے بڑوں کو قتل کر دیا گیا، کس طرح ان کی گردنیں اڑا دی گئیں، ان کے بچوں کے سامنے، ان کی ماؤں کے سامنے، ان کی بیٹیوں کے سامنے کیا کیا ان کا حال کیا گیا، آتے ہوئے تلوار چلائی، پیٹ آدھا کر دیا۔ ذرا اپنے آپ کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے اس طرف لے کر جائیں، ادھر اس جگہ پر، یا جس جگہ پہ بھی سوچ لیں، جس جگہ بھی ہم آ رہے ہیں لے کر جائیں ذرا کہ ادھر کیا ایک معاملہ ہو رہا ہوگا جن لوگوں کے ساتھ ساتھ۔ میرے دادا جان یہاں پہ تشریف فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ یہ بتاتے ہیں کہ میرے جو والد محترم تھے، یعنی کہ ان کے آگے جو والد، یعنی کہ میرے جو پردادا تھے، کہ وہ جب آ رہے تھے ہندوستان سے پاکستان تو انہوں نے اپنے ماموں کی جو انگلی پکڑی ہوئی تھی، تو وہ تب آ رہے تھے تو ایک سکھ آیا وہاں سے، اس نے تلوار چلائی، پیٹ آدھا کر دیا، تلوار چلائی، پیٹ آدھا کر دیا۔
اور وہ جو میرے پردادا تھے وہ انگلی چھڑوا کے بھاگ گئے۔ اب یہ سوچ رہے کہ وہ آ رہے ہیں، آتے ہوئے ان کو مار دیا۔ اپنے ذرا تھوڑا تصور میں لے کر آئیں، اس طرف لے کر جائیں۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں جو کل ہونے والا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں اب آگے ذرا تھوڑا سنیں۔ گاڑیوں پر ہم نے جھنڈے بنائے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں ہم نے جھنڈا پکڑا۔ جھنڈا کس لیے ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس مقصد کے لیے بنایا گیا۔ ہم نے جو جھنڈا پکڑا ہوا ہے وہ اس مقصد کے لیے، لیکن گاڑی میں کیا لگا ہوا ہے؟ انڈیا کے گانے لگے ہوئے ہیں۔ جہاں سے ہم بچ کر آئے ہیں، جہاں سے ہم ان سے چھٹکارا پا کر آئے ہیں، گاڑی میں ان سکھوں کے گانے لگے ہیں جن سکھوں نے مسلمانوں کو بے رحمی سے قتل کر دیا۔ گاڑی میں ان انڈیا والوں کے یا ان ہندوستان کے یا ان ہندوؤں کے گانے لگے ہیں جو ابھی تک مسلمانوں کو چین سے جینے نہیں دے رہے، جو ابھی تک وہاں پر ہیں۔ گاڑی میں ان لوگوں کے گانے لگے ہوئے ہیں جو اسلام کو برا بھلا بولتے ہیں۔ جو گاڑی میں ان لوگوں کی جو باتیں ہیں، ان لوگوں کی قوالیاں لگی ہوئی ہیں جو سراسر اسلام کے خلاف ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم آزادی منانے جا رہے ہیں۔ اور ذرا تھوڑا اس بات کو بھی سوچا جائے کہ جو آگے پل جا کے آتا ہے جناح اسٹیڈیم کی طرف، یا اس سے آگے بھی ایک جا کر جو پل آتا ہے پنڈی بائی پاس کی طرف، اس پل کو بلاک کر دیا جاتا ہے۔ جانے والے راستے سے بھی اور آنے والے راستے سے بھی اس پل کو بلاک کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس میں جو شور شرابہ کیا جاتا ہے، جو لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے، اگر وہاں سے کوئی ایمبولنس آ کر ادھر پھنس جائے، اس میں جو مریض ہے ایمبولنس آ کے ادھر پھنس جائے، اس کو نکلنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا۔ اب وہ جو مریض ہے بیچ میں خدا نہ خواستہ وہ دم توڑ دیتا ہے، وہاں پر فوت ہو جاتا ہے، جو اس کا جو دم توڑنے کا جو وہ ایک عام فوتگی نہیں ہوگی، وہ ایک قتل ہے۔ اور وہ قتل کا ذمہ کن لوگوں پر ہوگا؟ جن لوگوں نے وہ پل بلاک کیا، ان لوگوں پر اس قتل کا ذمہ ہو، قیامت والے دن اس کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ اب یہ ہم اس بات کو یعنی کہ اتنا نہیں سمجھتے کہ چلو جو بھی ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ اس کے بعد یہ ہوتا ہے، اکثر یہ کیوں وجہ اس طرح کا کیوں ہوتا ہے کہ والدین کی وجہ سے وہ بچوں کو روکتے نہیں کہ کوئی نہیں، آزادی منانے جا رہے ہیں۔ بچے آزادی منانے گئے ہیں، کئی مرتبہ آپ نے جب بھی اس طرح کا ہوتا ہے 14 اگست پہ بچے نکلتے ہیں، موٹر سائیکل لے کے نکلتے ہیں، ون ویلنگ کرتے ہیں، ون ویلنگ کرتے کرتے آپس میں ٹکرا کے گر جاتے ہیں، کوئی فوت ہو جاتے ہیں، کوئی بچ جاتے ہیں، لیکن ایسا بچتے ہیں کہ ساری زندگی کچھ کر نہیں سکتے۔ کیا فائدہ ایسا؟ یہ آزادی منانے نکلے ہیں، اپنے آپ کو کسی مشکل میں ڈال دیا، اپنے والدین کو مصیبت میں ڈال دیا، کیا فائدہ؟ گاڑی لے کے نکلے ہیں، گاڑیوں کے ادھر ڈرفٹ کرتے ہیں، ڈرفٹ کرتے کرتے خدا نہ خواستہ ہینڈل مڑ جائے، گاڑی الٹ جاتی ہے۔ یہ یعنی کہ جو ہم نقصان اپنے آپ کا کرواتے ہیں، یہ کس لیے کرواتے ہیں؟ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ یہ جو خدا نہ خواستہ اس طرح کام کرتے ہوئے جو موت آ جائے، یہ خود خوشی کی موت ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ یار راستے میں جاتے ہوئے گر گیا، پتہ نہیں لگا ایک دم کیا ہوا، تو شہید ہی ہوگا۔ یہ شہید موت نہیں ہے، یہ خود خوشی کی موت ہے۔ جب ایک انسان کو پتہ ہے کہ میں یہ کام کرنے لگا ہوں، یہ غلط کام ہے، اور جان بوجھ کے وہ کرے، خود خوشی کی موت ہے۔ اور پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ 14 اگست پہ جھنڈے لگائے ہوئے ہیں، ہم نے گانے بجا رہے ہیں، اور جو ساتھ والا ہمسایہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ ساتھ والے ہمسایہ میں کوئی ایسا ہو جو بیمار ہو، اب وہ آپ کے گانوں کی وجہ سے یا آپ جو شور شرابہ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے وہ جو مریض ہے وہ بھی پریشان ہوگا، یا اگر وہاں پہ کوئی عورتیں ہیں یا جو بھی ہیں وہ بھی پریشان ہوں گی۔ ابھی گانے بجانے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5590 میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جو میری امت کے لوگ ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کا نام نہیں لیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں لیا یا کسی اور نبی کا نام نہیں لیا، آپ نے کہا میری امت جو ہوگی قیامت کے قریب ایسے لوگ آ جائیں گے جو چیزیں حرام ہیں ان کو حلال کر لیں گے، جس طرح جس میں یہ گانے بجانے کا بھی ذکر آتا ہے، ریشم پہننے کا ذکر آتا ہے، اور اس کے علاوہ جوا کھیلنے کا ذکر آتا ہے، شراب پینے کا ذکر آتا ہے۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ قیامت کے قریب یہ قیامت کی نشانی ہوگی کہ جو چیزیں حرام کی گئی ہیں ان کو حلال کر لیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3696 میں، میرے خیال سے اس طرح 3696 میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ چند چیزیں جو مجھ پر حرام کی گئی، نمبر 1 شراب، نمبر 1 جوا،
نمبر 2 جوا، نمبر 3 جو اس حدیث میں فرمایا گیا کہ کوبا، کاف واو بے اور ہے، کوبا کے بارے میں۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بیان کرتے ہیں کہ ہم نے سوال کیا کہ جو راوی تھے ان سے سوال کیا کہ کوبا کے مطلب کیا ہے۔ جو راوی بیان کرتے ہیں کہ ہمیں بتایا گیا کہ کوبا کا مطلب ہوتا ہے ڈول بجانا، یعنی کہ جو ہم بڑے شوق سے اکثر برات میں بھی لے کر جاتے ہیں، ڈول والوں کو ساتھ لے کر جاتے ہیں، تو یہ برات نکاح، اس کے بعد پھر جو ہم 14 اگست پہ جو ہم نے لے کر جانے ہیں ڈول بجانے، وہ یعنی کہ ہم جو کام کر رہے ہیں ہمیں آزاد کس لیے کرایا گیا؟ نیک اعمال کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، لیکن ہم کیا کام کر رہے ہیں؟ ہر چیز کے اوپر، ہر حکم کے اوپر، ہر احکامات کے اوپر ہم پانی پھیر رہے ہیں، اپنے مخالفت کا پانی پھیر رہے ہیں ہر حکم کے اوپر۔ تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کو پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی ہے، ہمارا ملک ابھی تک سلامت نہیں ہے، ہمارے ملک کے اوپر بہت پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، اس وجہ سے مصیبتیں۔ جب ہمارے ملک میں انشاءاللہ تعالی ہر مسجد مکمل طریقے سے آخری صف تک بڑی ہوگی، ساری مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ جتنی ہم مہنگائی کرتے ہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، جب ہمارے جو نوجوان نسل ہے، ہمارے مسلمان بھائی ہیں، جب اس جو مساجد بنائی گئی ہیں جب ان میں مکمل ہو جائیں گی مساجد آخری صف تک، تو انشاءاللہ تعالی مہنگائی بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ سب کچھ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کس طرح چلاتے ہیں، تو ہمیں سوچنے والی بات ہے۔ تو اب اگر اس 14 اگست کو تھوڑا دین کی طرف لے آئیں کہ دین میں آپ دیکھ لیں فتح مکہ کا موقع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی عمل ثابت ہوتا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ کوئی ڈول وغیرہ بجائے ہوں، یا کوئی ایسے باہر گلوکاروں کو بلایا ہو جنہوں نے آ کے کوئی گانے وغیرہ اس طرح کا کوئی میوزک سسٹم کیا ہو، نعوذ باللہ۔ جنگ بدر کا واقعہ ہے، اس میں فتح حاصل کی، اس میں کوئی اس طرح کا موقع، اور کئی اس طرح کی مثالیں ہیں، لیکن ہم سوچنے والی بات ہے ہمارے۔ تو کل کا جو دن ہے، شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد کیا ان لوگوں سے جو ہم پر تکلیفیں جاڑتے تھے اور بہت کچھ کرتے تھے، ہم پر حکم چلانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان سے آزاد کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کس طرح کرنا ہے کہ نماز پڑھی جائے، سجدہ شکر کیا جائے، نفلی شکر کی نماز پڑھی جائے، اگر دل کرے تو روزہ رکھ لیں۔ ابھی کہتے ہیں آزادی کا روزہ، بھائی ہمیں دکھاؤ کہ 14 اگست کا روزہ ہو کہیں پہ۔ میں 14 اگست کے روزے کی بات نہیں کر رہا، لیکن میں اس روزے کی ضرور بات کروں گا جس کے بارے میں یہ ثواب ہے کہ 1 سال کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آزادی فرعون سے ہوئی، فرعون پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غلبہ پایا، ادھر آزادی مل گئی، تو آزادی کا روزہ رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں بھی رکھوں گا روزہ۔ تو یہاں سے یہ ثبوت ملتا ہے، اگر آپ 14 اگست کا روزہ رکھنا چاہتے ہیں آپ روزہ رکھیں، شکرانے کا روزہ، نفلی روزہ رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ اس کی عبادت کرنا چاہیں شکرانے کی وہ کر سکتے ہیں۔ تو ضروری تھوڑی ہے کہ ہم نے باہر نکلنا ہے، شور شرابہ کرنا ہے، لوگوں کو تنگ کرنا ہے، ہمسایوں کو تنگ کرنا ہے، آنے جانے والے لوگوں کو راستہ روکنا ہے، ضروری تو نہیں۔ تو ایک پوسٹ آئی تھی، آخری بات کرتا ہوں، بات کو مکمل کرتا ہوں، کہ کسی نے تصویر بھیجی تھی، وہ بھائی کہہ رہا تھا کہ اگر اس طرح ہو کہ اس 14 اگست پہ ہم جھنڈیاں نہ لگائیں، کیونکہ اکثر کئی سالوں سے اس طرح ہو رہا ہے کہ بارش ہوتی ہے وہ جھنڈیاں گر جاتی ہیں، بے حرمتی ہوتی ہے، تو اس طرح کر لیا جائے کہ اس بار جھنڈیاں نہ لگائے جائیں، ان جھنڈیوں کے بدلے میں جو پودے ہیں وہ لا کر لگائے جائیں، تو انشاءاللہ تعالی جھنڈیوں کا ثواب ادھر مل جائے گا۔ وہ جو پودے ہیں اس سے کیا ہوگا، پھل مل جائے گا، آپ کو فروٹ مل جائے گا، سبزی مل جائے گی، یا تر و تازہ رہے گا یہ ملک انشاءاللہ تعالی۔ وہ باغ کی وجہ سے باغ جو کہتے ہیں، جو آپ کتابیں وغیرہ پڑھتے رہتے ہیں، اس میں لکھا ہے کہ جو پودے ہیں وہ انسان کو آکسیجن دیتے ہیں، رات کو کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکالتے ہیں اور صبح کے ٹائم آکسیجن دیتے ہیں، جس طرح ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ صبح کے ٹائم واک کیا کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ جسم تر و تازہ رہے گا۔ تو یہی ایک مقصد ہے، تو جھنڈیاں نہ لگائی جائیں، پودے لے کے آئیں، وہ اپنے گھروں میں لگائیں یا باہر لگائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان پودوں سے ہمیں بہت فائدہ ہوگا۔ تو جھنڈیاں گر جاتی ہیں، بے حرمتی ہوتی ہے، تو اس سے ذرا تھوڑا بچا جائے، کیونکہ جھنڈا ایک ہماری ملک کی شان ہے، ہمارا ملک کا ایک رتبہ ہے، ایک سمجھ لیں ایک روب ہے جو دشمنوں پر پڑتا ہے، کہ پاکستان کا ایک جھنڈا لوگوں پر جو دشمن ہیں ہمارے ان پر ایک روب ہے کہ یہ جھنڈا جو ہے یہاں کے رہنے والے ہیں وہ بہت ہی خطرناک ہیں،
یہاں بہت یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے اسلام سے ہٹ نہیں سکتے، تو ہم نے یہ کر کے دکھانا ہے کہ جس طرح لوگ ہمیں سمجھتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ہم نے یہ کر کے دکھانا ہے کہ جو اسلام ہے اس کا مطلب کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب کیا ہے، یہ ہم نے دکھانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم سے جب سوال کیا جائے گا، ہمارے اعمال اچھے ہوں گے، نیک ہوں گے، تو انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کہہ سکیں گے کہ اللہ ہم نے یہ نیک اعمال کیے ہیں، تو ہمارے جو گناہ ہیں وہ بخش دے، ہمیں جنت میں انشاءاللہ تعالیٰ داخل کر دیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ لازمی داخل کر دیں۔ تو یہ جو بھی ہے، جس طرح کی بھی بات تھی ہو گئی، تو کوشش کریں کہ جو میں نے باتیں کی ہیں اس کو آگے پھیلائیں، لوگوں کو سمجھائیں کہ اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں رکھے۔ ٹھیک ہے باہر نکلتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، گلی میں نکل جائیں کوئی بات نہیں، لیکن باہر روڈ پہ نکلنا، ون ویلنگ کرنا، خطروں کا کام جو کرنا یہ نہ کیا جائے، اس سے خطرہ ہے، گھر والوں کو بھی بعد میں نقصان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ جو اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو، ہمارے وطن کو، ہماری اس ماں کو جو ہمیں پالتی ہے، ہمیں روزی دیتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تا قیامت آباد کرے۔ اللہ تعالیٰ اس کے جو دشمن ہیں ان کو تباہ و برباد کرے، ان کے جو خیر خواہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد کرے، اور جو اس وطن کے لیے کام کر رہے ہیں، اس وطن کے یعنی کہ فوجی ہیں، جو بھی ہیں اس وطن کے جو خیر خواہ ہیں، جو واقعی اس وطن کو لے کر ایماندار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔